درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ اس نے جو ہے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت ساری عبادتیں مقرر کی ہیں، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، اس طریقے سے ایک عبادت کے نکاح بھی ہے۔ نکاح جو ہے دین اسلام میں اس کی حیثیت عبادت کی ہے۔ یہ کوئی شہوت رانی کے لیے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے یا بچوں کے اضافے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مستقل ایک عبادت ہے۔ اور میرے دوستو، جتنی بھی عبادتیں، مثلا نماز، ہم اگر اس کو اللہ کے حکم کے مطابق اور حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کریں گے تو نماز ہماری نماز بنے گی، ورنہ وہ نماز کا کوئی کام نہیں، کوئی نام نہیں۔ کوئی آدمی اپنی منمانی سے نماز پڑھتا ہے کہ مان لو نماز کا وقت ہی نہیں ہے اور وہ نماز ادا کر رہا ہے، یا ناپاک کپڑوں کے ساتھ، ناپاک بدن کے ساتھ یہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، چاہے وہ کتنی بھی رکعتیں پڑھ لے۔ اسی طریقے سے اگر روزہ وہ اپنی منمانی سے رکھتا ہے، اپنے وقت پر اٹھتا ہے، اپنے وقت پر کھاتا پیتا، اپنے من کی نیت کرتا ہے کہ اس کا بھوکا رہنا یہ روزہ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہے، تو کوئی بھی عبادت ہو وہ جو ہے اسی طریقے پر صحیح مانی جائے گی جو عبادت کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو بتایا۔ میرے دوستو، نکاح بھی ایک ایسی عبادت ہے جو جنت سے چلا ہے، دنیا میں آیا ہے اور انشاءاللہ جنت تک چلے گا۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہمارے بابا حضرت آدم علیہ السلام نے ماں حوا سے نکاح کیا اور اس کے بعد اس سنت کو یہاں دنیا میں جاری کیا گیا، اور یہی جوڑے جو یہاں باقی رہیں گے، جنت میں بھی یہی جوڑے جو ہے ساتھ رہیں گے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہم کو اس سے سمجھ میں آیا کہ نکاح جو ہے ہم اپنی منمانی سے، اپنے رسم و رواج سے، اپنے خرافات سے نہیں کر سکتے، بلکہ جیسا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا۔ میرے دوستو، یہ بڑی اہم سنت ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس سنت کو جو ہے وہ ادا کیا ہے، تمام نے نکاح فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے نکاح فرمائے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی 4 چہیتی بیٹیوں کے نکاح کروائے، اور جو ہے خود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 نکاح کی۔ میرے دوستو بزرگوں، جس طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نکاح کیے، اپنی بیٹیوں کے نکاح کروائے، اپنے صحابہ کے نکاح کروائے، اسی طریقے کے مطابق اگر ہم نکاح کریں گے، یہ نکاح جو ہے ہمارے لیے عبادت بنے گا، یہ نکاح ہمارے لیے راحت کا سبب بنے گا، یہ نکاح ہمارے لیے برکت کا سبب بنے گا، عفت کا، پاک دامنی کا، ترقی کا
اور نیک اولاد کا، اور وہ اولاد ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن کب بنے گا؟ جبکہ ہمارا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ تو آپ کی 4 صاحبزادیوں میں سے آپ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے نکاح کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح سن ہجری 2 میں ہوا۔ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے جبکہ حضرت فاطمہ کی عمر قریب 15.5 سال ہو گئی تو حضرت فاطمہ کے ساتھ مختلف پیغام آئے۔ ان پیغام دینے والوں میں خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ انہوں نے بھی پیغام دیا کہ یا رسول اللہ میرا نکاح فاطمہ سے کر دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، انہوں نے بھی پیغام دیا، اور بہت سارے انصار نے بھی پیغام دیے۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام اس لیے انکار کر دیا کہ ان کی عمر زیادہ تھی اور حضرت فاطمہ کی عمر جو تھی وہ کم تھی۔ آپ نے عذر بیان کر دیا، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر اس وقت 21 سال کی تھی، انہوں نے پیغام دیا کہ یا رسول اللہ اے نعمت عظمیٰ مجھے مل جائے، میرے نصیب میں آ جائے۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس پیغام کو قبول کر لیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت فاطمہ کا نکاح کرنا طے فرمایا۔ میرے دوستو نکاح طے ہو گیا، کوئی نئے کپڑے نہیں سلائے کہ چلو پورے خاندان کے کپڑے سلاؤ، چلو بڑا 2 گلیوں میں آ جاؤ ایسا منڈپ باندھ دو، اتنی ڈیگے پکا دو، اتنے جو ہے ایسے سونی چاندی کی یہ چیزیں لے آؤ، اتنے روپے نکالو۔ ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا۔ میرے دوستو آج ہمارے اندر خرافات بڑھتے جا رہے ہیں، ہم نکاح کو مہنگے کرتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا یہ ہمارے اوپر وبال ہے، یہ ہمارے اوپر وبال ہے۔ میرے دوستو میں اپنی بات کو آگے چلاؤں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے آپ کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ انس جاؤ ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، طلحہ کو، زبیر کو اور فلاں انصاری کو مسجد نبوی بلا لاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس تشریف لے گئے، ان تمام حضرات کو جمع کیا۔ جب مسجد نبوی میں جمع ہو گئے آپ نے نکاح فرما دیا، حضرت علی کے ساتھ نکاح فرما دیا، نکاح ہو گیا۔ کوئی دھوم دھام نہیں، کوئی مستی نہیں، کوئی جو ہے دنوں پہلے مہینوں پہلے اس کی کوئی تیاری نہیں۔ کون نکاح کرا رہا ہے؟ تو سید الاولین والآخرین حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس کا نکاح کرا رہے ہیں؟ کہ اس عورت کا جو کل جنت میں عورتوں کی سردار بنے گی، جو عورتوں کی سردار بنے گی، اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جاتا ہے کہ محل میں آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بیٹی کو ساڑی 12 رقیہ، ایک رقیہ جو ہوتا ہے وہ 40 درہم کا ہوتا ہے۔ 3 الگ الگ روایتیں 12، 13، 12.5 کی روایت کہ 12.5 رقیہ چاندی دی۔ ایک رقیہ جو ہوتا ہے وہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اس حساب سے وہ 500 درہم کے قریب ہوئے۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے 1.5 کلو کے قریب جو ہوتی ہے وہ چاندی ہوتی ہے۔ میرے دوستو ابھی جو ہے مہر فاطمہ لے کے ہم بیٹھ گئے۔ کیا مہر فاطمہ لوگ مانگتے ہیں؟ پیغام لے کے کہیں جاتے ہیں، لڑکی کا گھر اگرچہ جھوپڑا ہو، معمولی گھر ہو، غریب خاندان ہو، یا لڑکا غریب خاندان کا ہو، بس لوگ پہلی زبان یہی نکالتے ہیں کہ ہمیں منظور ہے لیکن ہمیں مہر فاطمی چاہیے۔ بھائی مہر فاطمی کیا چیز ہے؟ آپ مانگ رہے ہیں برابر ہے، آپ کو معلوم ہے مہر فاطمی کیا ہے؟ تو ایک لفظ ان کی زبان سے نکلتا ہے بی بی کا مہر ہے۔ تو بیبیاں تو ہمارے گاؤں میں بہت ساری ہے نا، بہت ساری بیبیاں ہیں۔ تو میں بتاؤ ہمارے محلے میں 10-15 بیبیاں ہیں، تو کون سی بیوی کا آپ کو مہر دے دیں؟ اب ان کو بھی معلوم نہیں کہ بی بی فاطمہ ان کی سنت، ان کی سیرت، ان کا طریقہ کیا تھا۔ کیا یہی ایک سنت رہ گئی تھی ہمارے پاس کہ ہم بھی یہی مطالبہ کریں؟ ہمارے علماء کرام اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، مسلسل جد و جہد اور محنت کرے اس پر کہ اب ہماری جو مہر بڑھتی جا رہی ہے اس مہروں کو جو ہے ہم کم کریں، اس مہروں کو ہم کم کریں۔ میرے دوستو آج مہر فاطمی کا حساب 1 کلو 553 گرام اگر ہم لینے کے لیے جائیں گے
95,000 रुपए यानी 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया खाली आदमी महल में देगा, न जाने कितने कपड़े सिलाएगा, दुल्हन के कपड़े इतने जोड़े, घर वालों के कपड़े इतने जोड़े, मंडप का इतना खर्चा, खाने पीने का इतना खर्चा, ये शादियों को हम कहाँ लेके जाएंगे, हम कहाँ लेके जाएंगे? मेरे दोस्तों, क्या ये नबी का तरीका है? क्या ये नबी की सुन्नत है? ऐसे निकाह जिसमें बाप के ऊपर इतना जोर पड़ा कि वो मकरूज और करदार हो जाए, वो कल्लाश हो जाए, अपने दूसरे बच्चों का निकाह कराने को 100 बार सोचे, क्या ऐसे निकाह में कभी बरकत होगी? है कोई ये चाहेगा कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि निकाह करो बरकत आएगी, निकाह करो बरकत आएगी? याद रखिए, निकाह करने पर कुरान शरीफ में भी उबारा है, वानकिहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, कि निकाह करो, अगर गरीब होंगे तो मालदार बन जाओगे। एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आए, कहा या रसूलल्लाह, बड़ा परेशान हूँ, बड़ी तंगी में जिंदगी गुजार रहा हूँ, आपने फरमाया निकाह कर लो। उन्होंने निकाह किया, लेकिन तंगी ने जो है इनका दामन नहीं छोड़ा, ये तकलीफ मुसीबत मशक्कत नहीं रही। फिर अल्लाह के नबी के पास आए, कहा या रसूलल्लाह तंगी में ही हूँ, कि दूसरा निकाह कर लो। दूसरा निकाह किया, लेकिन तंगी नहीं गई। फिर आपके पास आए, कहा तीसरा निकाह कर लो। हम जैसे होते तो क्या कहते, कह रहे दो में तो फंसा दिया, अब तीसरी का भी मशवरा दे रही है ना। लेकिन वो हमारे जैसे नहीं थे, वो तो मानने वाले थे कि मेरे नबी की बात 100% सच्ची है, मेरे नबी की कोई बात का 100% कामयाबी है। तीसरा निकाह किया और अल्लाह ने बरकत का दरवाजा खोला, बरकत का दरवाजा खोला। मेरे दोस्तों, आज हम हमारे निकाह रस्म और रिवाजात के मुताबिक नबी के तरीके से हटकर महंगे से महंगे करते जा रहे हैं। आज नहीं तो कल हम कब्र में चले जाएंगे, ये हमारे आने वाली नस्लें ये हमको गालियां देगी, ये हमको गालियां देगी। 3 दिन पहले का किस्सा या 4 दिन आपने अखबार में पढ़ा होगा, आपने मोबाइल में देखा होगा, आपने टीवी पर देखा है कि हैदराबाद की 4 लड़कियां, उनके बापों ने इन मासूम बच्चियों को उन अरबों के हवाले कर दिया। बच्चियां 20 साल की, 22 साल की, 25 साल की, और अरबों की उम्रें 60-70 साल की। यहाँ से निकाह के बहाने ले गए और वहां उनके साथ कितना बुरा काम किया। उन लड़कियों ने मजबूर होकर इंडियन एम्बेसी में अपनी अर्जी दी कि हम फंस गई, हमको फंसा दिया गया है, हमें यहाँ से छुटकारा दिलाए। क्यों उस बाप ने अपनी शहीदी बेटी को ऐसे गुनाहों के हवाले कर दिया? क्या ये बच्ची उसके ऊपर मोबाइल पर गई थी? क्या उसके ऊपर जो है मुसीबत पर गई थी? नहीं मेरे दोस्तों, वो खिला सकता था, वो पिला सकता था, लेकिन उसके सामने यही बात थी कि इस बच्ची का मैं निकाह कराऊंगा। तो आज मेरे मुआशरा में इस बच्चे के निकाह करने के लिए मुझे 30 या 40 लाख रुपए चाहिए, मैं कहां से लाऊंगा? मेरे पास नहीं है, मेरी हैसियत नहीं है। मोहल्ले में मालदार लड़कियों के निकाह हो रहे हैं और करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, मैं कहां से लाऊंगा? मेरी बच्ची को कोई नहीं ले जाएगा, मेरी बच्ची को कोई नहीं ले जाएगा। इसने इस मजबूरी में अपनी बेटी को उन गुलाम के हवाले कर दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारे मुआशरे में धीरे धीरे बात आ रही। कल मईद में एक जो है ताजियत के लिए जाना हुआ, वहां बैठे थे तो मईद के जो है घर में ये बात निकली कि मौलाना कुछ किया जाए। भाई क्या किया जाए? कि शादियों में बहुत खर्चे हो रहे हैं। हफ्ते पहले फुला जगह शादी हुई, 4 व्हील दिया, 4 व्हील दी। मेरे दोस्तों कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं? पहले जो है लोग जो पलंग देते थे, तिजोरी देते थे, बर्तन देते थे, बढ़ते बढ़ते 2 व्हील पर, एसी पर और 4 व्हील पर आ गए। आज आपको मालूम है, शादी से पहले बेचारे लड़की वाले लड़के का घर जाते, भाई क्यों आए हो? क्या मिलने मुलाकात के लिए आए हो? क्या नहीं, लड़का कहाँ रहेगा, जरा रूम हमको बता दो। भाई आप रूम देख के क्या करेंगे? क्या नाप लेना है, कितनी पलंग बनाएंगे, कितनी तिजोरी बनाएंगे, कितना इसका डेकोरेशन वाला जो शोकेस बनाएंगे। एक पलंग तिजोरी शोकेस में 1-1.5 लाख रुपए का बेचारे का खर्चा हो जाता है। अब तुम कहोगे क्या औलाद चलो, ज्यादा औलाद हो, बाप सोचेगा मेरे घर में अगर 4 बच्चियां हो गई, एक बच्चे के पीछा मेरे 4 लाख का खर्चा है, मैं 16, 17, 20 लाख कहां से लाऊं? मेरे दोस्तों, हमारे खुराफात हमारी कदमें उखाड़ रहे हैं, हमारी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। आज कुछ मालदारों की वजह से या कुछ धनपतियों की वजह से अगर हम उनके पीछे दौड़ रहे हैं, याद रखना एक वक्त आएगा कि हम खून के आंसुओं से रोएंगे, खून के आंसुओं से रोएंगे। आज नहीं रुकते, मनाने से कहने से बात नहीं आते हैं। कल हम
بتا کر اور کل ہم جو رو کر پھر رکیں گے، لیکن اس وقت پانی سر سے بہ گیا ہوگا۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک برباد کر دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں کے مالدار لوگوں کو، صاحب ثروتوں کو، دھن پتیوں کو بہلاتے ہیں۔ یعنی ہماری گجراتی میں کہوں تو ان کو مکر کتی آتی ہے، یعنی ان کو مکر کتی آتی ہے۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، اور گناہوں پر اڑ جاتے ہیں، پھر اللہ کا عذاب یک بار آتا ہے اور ساری کی ساری بستیاں ہلاک کر دی جاتی ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، ہمیں جو سنبھلنے کی ضرورت ہے، ہر لائن میں سنبھلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نہیں روکیں گے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، کون کہے گا؟ کون کہے گا؟ کیا فرشتہ آئے گا؟ کیا کوئی نئی جماعت قائم ہوگی؟ کیا غیر آئیں گے؟ اور یاد رکھنا، جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی ہے، خدا کا قہر و غضب اترتا ہے، تو غیروں کی حکومت مسلط ہوتی ہے۔ بنی اسرائیل کے واقعات ہمارے سامنے بڑے پڑے ہیں۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے اور بنی اسرائیل کو وہ زمانہ گیا کوئی نافرمانیوں پر، گناہوں پر اور جو ہے حد سے بڑھ جانے پر وہ بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر قوم عمالقہ کو مسلط کر دیا، اور قوم عمالقہ کا بادشاہ جالوت ان کے اوپر مسلط ہوا۔ سورہ بقرہ میں قصہ لکھا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں قصہ لکھا ہوا ہے۔ جالوت نے ایسا ظلم کیا، جالوت نے ایسا ظلم کیا کہ ان کی ساری جائیدادیں لوٹ لی، اپنے قبضے میں لے لی۔ آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے۔ NRC کے نام سے، CAA کے نام سے یہی کرنے کو جا رہے ہیں، اور جتنے مرد تھے بنی اسرائیل کے ان کو اپنا غلام بنا دیا، اور عورتوں کو جو ان کی باندیاں بنا دی۔ آہو ساری مچ گئی، آہو ساری مچ گئی۔ جو کل کا اپنے وقت کا سیٹ تھا، کل کے اپنے وقت کا قوم کا سردار تھا، آج ذلیل ہو کر ان کی خدمت کر رہا ہے، کہ تو بند میں پڑا ہوا ہے، لیکن کیا کریں؟ تو کہ بھائی یہی گناہوں کی سزا ہے۔ آخر پچھتائے، اور اس وقت کے نبی حضرت شمویل کے پاس گئے اور کہا کہ اللہ سے دعا کر دیجیے، اللہ سے دعا کر دیجیے، اس مصیبت کو ٹلا دے۔ یہ بھی مصیبت ہم پر پڑی ہے 20 سال سے، آپ کو معلوم ہی ہے نا، کہ اس کو ٹلا دے۔ اس وقت کے نبی کو پتا تھا کہ بڑی بدماش قوم ہے، بنی اسرائیل بڑی بدماش قوم ہے۔ پوچھا میں دعا تو کر دوں، اللہ کی مدد بھی آئے گی، کیا پتا بھول تو نہیں جاؤ گے، مکر تو نہیں جاؤ گے؟ ابھی تو کہتے ہو کہ ہم نبی کا ساتھ دیں گے، وہ آنے والے بادشاہ کو بادشاہ مانیں گے، ان کے پیچھے رہ کر جہاد کریں گے اور اللہ کے احکام کو ادا کریں گے، کل مکر تو نہیں جاؤ گے؟ کل نہیں مکریں گے، نہیں پھریں گے، کیونکہ سزا اتنی پالی تھی، اب تھوڑے سدھر گئے تھے۔ تو انہوں نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے طالوت نام کا بادشاہ جو ان کو عطا کیا، اور ان کی قیادت میں ان کو فتح ملی۔ میرے دوست بزرگوں، ہمیں ہی رکنا ہے اور ہمیں ہی روکنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، بڑی خطرناک حدیث، بڑی زبردست وعید ہمارے لیے۔ والذی نفسی بید محمد، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے۔ لَيَخْرُجَنَّ مِنْ أُمَّتِي أُنَاسٌ مِنْ قُبُورِهِمْ وَهُمْ فِي صُورَةِ الْقِرَدِ وَالْخَنَازِيرِ، کہ قیامت کے دن ان کی قبروں سے کچھ لوگ اس صورتوں میں نکلیں گے کہ وہ بندر ہوں گے، وَهُمْ مِنَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، اور پھول ہوں گے، وہ بندر ہوں گے اور وہ پھول ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ کہ یہ مسلمان تھے، یہ مسلمان تھے، اپنے دین پر قائم تھے، لیکن انہوں نے برائی کو دیکھتے ہوئے روکا، برائی کو دیکھا لیکن کبھی برائی کرنے والے کو روکا نہیں، برائی کرنے والے کو روکا نہیں۔ حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ داہنو للمعاصی، کہ گناہ کرنے والوں کے ساتھ چاپلوسی کرتے رہے، گنہگاروں کے ساتھ اٹھتے رہے، بیٹھتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، کبھی گنہگار کا ہاتھ نہیں روکا کہ تو ظلم کرتا ہے، کسی غریب کا مال مت دبا، کسی کو 2 نمبری مالتا مت کر، تیرے پاس قرضہ ادا کرنے کی طاقت ہے ٹال مٹول مت کر۔ ایک گناہ دیکھتے رہے لیکن کسی گنہگار کو اپنے ہاتھ سے تو کیا اپنی زبان سے بھی نہیں روکا۔ سکتوا النہی وہم یستطیعون، کہ انہوں نے نہیں روکا حالانکہ وہ طاقت رکھتے تھے، حالانکہ وہ طاقت رکھتے تھے۔ آج ہمارے اندر طاقت ہے، ہم خرافات کرنے والے کو روک سکتے ہیں، اپنے ہاتھ سے نہیں تو اپنی زبان سے روک سکتے ہیں، چوری کرنے والے کو ہم روک سکتے ہیں، مخبری کرنے والے کو ہم روک
سکتے ہیں، غداری کرنے والے کو، خیانت کرنے والے کو، ظلم کرنے والے کو، کسی کی زمین ہڑپ کرنے والے کو ہم روک سکتے ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ کس کو روکا؟ کس کو روکا؟ سب یہ کہتا کہ ہم کو کیا، ان کو پڑی ہے نا۔ تو اس طرح میرے دوستو کبھی معاشرے کی اصلاح نہیں ہوگی۔ ہر آدمی اگر اپنا پنجہ چاہے گا کہ مجھے کیا، تو ایسے معاشرہ کی کبھی اصلاح نہیں ہو سکتی سوائے ہلاکت اور بربادی کی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، میری آپ سے مؤدبانہ اور عزیزانہ گزارش ہے کہ ہماری شادیوں کو سستا کریں، ہے نا، مہریں اب کم لے۔ جہیز میں دی جانے والی چیزوں کا مطالبہ نہ ہوتا تو نہیں، لیکن لڑکی والے بھی سمجھ کر اب یہ چیزیں دینا بند کرے کہ پلنگ، تیجوری، شوکیس، ٹو ویل، اے سی، فور ویل، ایسی چیز اللہ کے واسطے دینا بند کرے۔ کل ایک وقت آئے گا اگر ہم نہیں رکے تو ہم خون کے آنسوؤں سے روئیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، بس اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا